السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا استقبال ہے سرفراز رحمانی چینل پر۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر ہوں گے۔ آج میں حاضر ہوا ہوں مولوی امتحان 2021 کے سوال و جوابات کے ساتھ۔ چونکہ بعض دوستوں کا اصرار تھا کہ آپ مولوی کا امتحان کا پرچہ حل کر کے یوٹیوب پر اپلوڈ کر دیں تاکہ ہمارے لیے معاون و مددگار ثابت ہو، اس لیے میں نے یہ قدم اٹھایا۔ آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے اور اس کے مطابق امتحان کی تیاری کریں گے، انشاءاللہ آپ اچھے نمبرات سے کامیاب ہوں گے۔ تو لیجئے میں شروع کرتا ہوں۔ نوٹ: تمام سوالات کے جوابات لازم ہیں، یعنی انیواریہ ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، حمد کی تعریف کرتے ہوئے شامل نصاب میں حمد کی اس شعر کی تشریح کرتے ہوئے شبنم کمالی کی شاعرانہ خصوصیات بھی لکھیں۔ یعنی حمد کسے کہتے ہیں؟ حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس نظم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف و توصیف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اور اس کی عظمت کا تذکرہ ہو، اس نظم کو حمد کہتے ہیں۔ اور یہ شعر یہ ہے، اس کی تشریح کرنے کے لیے کہا گیا ہے: خالق دو جہاں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سارے عالم کے پیدا کرنے والے ہیں، خالق ہیں، اور آپ اور عزت والے ہیں، بزرگی والے ہیں، جلال والے ہیں۔ آپ یکتا ہیں، یعنی آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے، آپ کا کوئی شریک نہیں ہے، آپ کی ذات پاک و عالی ہے، آپ بے مثال اور بے نظیر ہیں۔ یہ شبنم کمالی کا شعر ہے، اور شبنم کمالی کی شاعرانہ خصوصیت یہ ہے کہ آپ بہت بڑے شاعر گزری ہیں۔ آپ ایک مہذب اور سلیقہ مند انسان تھے۔ آپ کی اس شعر ہی سے آپ کی شاعرانہ عظمت و خصوصیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ آپ کی علمی اور شعری خدمات کا ایک زمانہ معترف ہے۔ شاعر آپ کی مزاج میں داخل تھا اور سخنور آپ کا اوڑھنا بچھونا تھا۔ آپ عند الناس مقبول شاعر تھے۔ شبنم کمالی فطرتاً غزل کے شاعر تھے، اور آپ پرگو نہایت خوشگوار شاعر غزل حیثیت سے ممتاز رہے ہیں۔ آپ کی شاعری نہایت سہل، صاف و شفاف اور رواں دواں زبان استعمال کرتی تھی۔ آپ کی شاعر عند الناس بہت مقبول شاعر تھے، اور آپ کی شعر ہی سے آپ کی عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ یہاں پر ایک شعر درج ہے: خالق دو جہاں تو عزت ذوالجلال ہے، یکتا ہے تیری ذات پاک عالی و بے مثال ہے۔ دوسرا سوال ہے، ابن انشا کے حالات تفصیل سے قلم بند کریں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ابن انشا کا اصل نام شبیر احمد خان تھا۔ ابن انشا آپ کا تخلص تھا۔ آپ کی پیدائش 15 جون 1927 کو جالندھر کے ایک نواحی گاؤں میں ہوا تھا۔ ابن انشا ایک بلند پایہ کالم نگار، مصنف، مترجم، مزاح نگار اور شاعر تھے۔ آپ نے ہندی ادب کا گہرا مطالعہ کیا۔ آپ 1946 میں پنجاب یونیورسٹی سے BA کیا۔ 1953 میں کراچی یونیورسٹی سے MA کیا۔ اردو ادب کی مختلف اصناف میں ابن انشا نے بڑے نام کمایا۔ ابن انشا سرطان جیسے موذی مرض سے متاثر ہو کر لندن میں 1978 عیسوی میں مالک حقیقی سے جا ملے، اور آپ کراچی میں مدفون ہیں۔ تیسرا سوال ہے، بھیم راؤ مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے کہاں گئے؟ الف لندن، با امریکہ، جیم فرانس ہے۔ تو اس معروضی سوال کا صحیح جواب ہے لندن۔ بھیم راؤ کو کس ایوارڈ سے نوازا گیا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے بھارت رتن۔ مرزا غالب کا اصل نام کیا ہے؟ تو اصل نام اسد اللہ بیگ خاں ہے۔ مندرجہ ذیل الفاظ کا مترادف بتائیں۔ نوگل یعنی معشوق، نوگل کا مترادف معشوق اور نیا پھول ہوگا۔ نایاب کا نادر، آفتاب کا سورج، پسر کا لڑکا، سحر کا طلسم یعنی جادو، گلشن کا باغ، ابر کا بادل، شب کا رات، شبنم کا اوس، ثروت کا دولت۔ سحر ہوگا تو اس کا صبح ہوگا، سحر جادو طلسم۔ پانچواں سوال ہے، منشی پریم چند کی افسانہ نگاری پر ایک مضمون لکھیں۔ منشی پریم چند ایک عظیم افسانہ نگار تھے۔ آپ کو اردو ناول سے بڑا شغف تھا۔ ذوق مطالعہ اور فن پر گہری نظر رکھنے کی وجہ سے اس میدان میں جو کامیابی پریم چند کو نصیب ہوئی وہ عظیم المثال ہے۔ پریم چند کے افسانہ
کو جتنی مقبولیت حاصل ہوئی اتنی دیگر افسانہ نگار کو حاصل نہیں ہوئی۔ پریم چند کا افسانہ مسلم اور غیر مسلم دونوں کے نزدیک محبت کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے، اور ہر شخص اس کے افسانہ کو پڑھ کر عش عش کرنے لگتا ہے۔ اس غریب برائیوں اور غربت پر زور دیا ہے، اور ہندوؤں میں پھیلی ہوئی کچھ غلط ریتی رسم پر بھی توجہ دلائی ہے اور ان کی اصلاح کی ہے۔ آپ ایک مقبول افسانہ نگار تھے۔ آپ ناول نگاری میں بھی طبع آزمائی کی ہے، اور آپ نے چھوٹے چھوٹے افسانہ لکھ کر کے معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں اور رواجوں کی اصلاح کی ہے۔ چھٹا سوال ہے، رضا نقوی واہی کے 4 شعری مجموعہ کا نام بتائیں۔ تو ان کا پہلا تو تبسم، دوسرا ہے متاع واہی، تیسرا ہے نام بنام، چوتھا ہے منظومات واہی۔ یہ 4 شعری مجموعہ کا نام یہ ہوا۔ 7واں سوال ہے، سید سلمان ندوی کے حالات لکھے، خیال رہے کہ تاریخ وفا اور کی جگہ ضرور لکھیں۔ تو سید سلمان ندوی علیہ السلام کے جن علماء پر ناز ہے ان میں سید سلمان ندوی بھی شامل ہے۔ آپ کی استاد علامہ شبلی نعمانی جیسی شخصیت ہے۔ آپ 22 نومبر 1884 میں بہار میں پیدا ہوئے۔ بہترین سیرت نگار، عالم، مؤرخ اور مصنف تھے۔ آپ کی وفات 59 سال کی عمر میں 22 نومبر 1953 کو کراچی میں ہوئی، یعنی آپ کی تاریخ وفات 22 نومبر 1953 کو کراچی میں ہوئی، اور آپ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے پہلو میں اسلامیہ کالج پشاور میں مدفون ہیں۔ 8واں سوال ہے، واحد بتائیں، یعنی جمع ہے مخلوق، تعلقات کا واحد تعلق، اعمال کا واحد عمل، افکار کا واحد فکر، مثال کا واحد مثل۔ سوال نمبر 9، غبار خاطر کن کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ تو غبار خاطر مولانا ابوالکلام آزاد کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ اس کو آپ کب اور کہاں لکھا گیا؟ اس خطوط کو کب اور کہاں لکھا گیا تھا؟ اس خطوط کو قلعہ احمد نگر 1942 تا 1945 کے درمیان زمانہ عسیری میں لکھا گیا، یعنی اس غبار خاطر کو 1942 اور 1945 کے درمیان لکھا گیا۔ کہاں لکھا گیا؟ قلعہ احمد نگر میں لکھا گیا۔ اور 10واں سوال ہے، اردو میں جمع بنانے کے 4 قواعد کی تعریف ما امثلہ لکھیں۔ 4 قواعد کی تعریف ما امثلہ لکھیں۔ قاعدہ: اگر کسی اسم کے آخر میں الف یا ہا ہو تو یا مجہول سے بڑھا کر جمع بنا لیا جائے، مثلا بچہ سے بچے، کپڑا سے کپڑے۔ اگر کسی اسم کے آخر میں یا معروف ہو تو الف اور نون بڑھا کر جمع بنا لیا جائے، جیسے روٹی سے روٹیاں، لڑکیاں۔ نمبر 3، اگر کسی اسم کے آخر میں الف لام ہو تو الف اور تا بڑھا کر جمع بنا لیا، جیسے کمال سے کمالات۔ اگر کسی اسم کے آخر میں واو یا الف ہو تو این بڑھا کر جمع بنا لیا، جیسے ہوا سے ہوائیں، خوشبو سے خوشبوؤں، خوشبوئیں۔ یہ ہوا اس کا جواب، جمع بنانے کے قواعد۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو اچھی طرح سوال کے جواب سمجھ میں آیا ہوگا۔ آپ ان کے مطابق تیاری کریں اور ان کو زیادہ سے زیادہ